جب کسی سے پیار کرتے ہیں نا پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی پسند کیا ہے، یہ خاص بات۔ اگر میرے کچھ پیر بھائی ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ یہ تھوڑا فون پسند کرتا ہے کہ زیادہ پسند کرتا ہے۔ یعنی ایک صاحب ایسے ہیں جو ڈائریکٹ مجھے فون نہیں کرتے، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ مطلب زیادہ نہیں پسند کرتے۔ وہ کیا کریں گے، کسی کو فون کریں گے ادارے میں کہ بیٹھے ہوئے پڑھا تو نہیں رہے، پڑھ تو نہیں رہے، فارغ ہے، فون کر لوں تو مجھے اچھی لگتی ہے بات۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ بالکل نہیں محسوس کرتے کہ کتنے لوگوں میں بیٹھے، وہ فون کر دیں گے، کہیں گے طبیعت کیسی ہے، پھر پوچھیں گے بچوں کا کیا حال ہے، پھر کہیں گے اور پھر سناؤ بھئی اب پیچھے بچے ہی کچھ نہیں، ہر شاید تو آپ نے پوچھ لی ہے، اور پہلے یہ بھی تو پوچھیں کہ ہم کو سننے سنانے کی پوزیشن میں بھی ہیں کہ نہیں۔ تو آپ جو ہے وہ آپ کیا کہیں، اور پھر کچھ ایسے ہیں جو شکوہ کریں گے۔ میں صبح 9 بجے نکلا تھا اپنے گھر سے، آپ اس بندے کی کنڈیشن، اور رات کو میں آیا تھا 3:30 بجے کا، اور اللہ کی توفیق سے میں نے انتظار کیا فجر کی اذان۔ یہ طاقت نہیں ہوتی، نیند آخری ٹائم میں بندے کو گھیر لیتی ہے پوری طرح، اور میں کرسی پہ بیٹھ جاتا ہوں، لیٹتا نہیں کہ لیٹا تو گئی نماز، وہ اتنے تو ولی ہے نہیں کہ وہ قابو کر لیں گے، تو بیٹھا رہتا ہوں تاکہ اللہ کی توفیق سے نماز پڑھی۔ اور پھر پتہ تھا کہ ظہر ہم نے سائیوال پڑھ لی، یہ بھی پتہ تھا کہ مغرب ہم نے ویلی لکھا پڑھ لی، یہ بھی پتہ تھا کہ عشاء میں یہاں پہنچنا ہے، اب یہاں سے برے والا بھی جانا ہے، تو اجے بھی 2-3 درجن بندے اجے ناراض نے کہ ٹائم نہیں دیتے سر، اجے بھی 2-3 درجن بندے روز ہم ناراض بھی کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں تو اسی ان وڈے جو ہو گیا، وہ بھی ایک مسئلہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ اور ڈاکٹر نے بھی پکی بات یاد کر لیا، جب بھی جا کے کہتا ہوں نا یہ معاملہ ہے تو کہتا تم سفر کٹاؤ، میں کہ بھی آپ نے بھی پکا ہی رٹا لگا لیا، جو کوئی اور کام کرتا ہوگا اس کو اس سے منع کرتے ہوگے، بھئی یہ تو اب چلے گا، اس کے ساتھ کو مسئلہ بتائیں۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آپ حضرات کی خدمت میں کہ آپ جس سے پیار کرتے ہیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کس طبیعت کا ہے، راضی کس بات میں ہوتا ہے اور ناراض سمجھ آتے ہیں کہ نہیں۔ اب ذرا دیکھیں ہمارا اہل بیت سے پیار ہے، سب سے پہلے یہ یاد رکھ لیں کہ اہل بیت کو فخر بڑا پسند ہے، وہ کائنات کے نہیں، وہ تو جنت کے مالک ہیں، وہ اشارہ کریں تو جنتی نعمتیں زمین پہ آئیں، لیکن پاک رسول کی پاک بیٹی نے نہ فقیری پسند کی، چکی پیسنا پسند کیا، گھر میں جھاڑو دینا پسند کیا، ایک وقت روٹی کھا کے ایک وقت فاقہ کرنا پسند کیا۔ امام مجبور نہیں، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ زور کی نماز کے وقت 2 لاکھ دینار امام حسین کے پاس ہے زور کے وقت، اور عصر کی نماز سے پہلے سیدہ پاک کے لال نے سارا اللہ کے رستے میں خیرات کر دیا۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال بھی نہیں ہوندا۔ زور کے وقت 2 لاکھ آیا، عصر سے پہلے بانٹ دیا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں جب پیسے بٹ گئے تو میرا بھی انتظار تھا کہ شاید کوئی وقفہ آئے، لیکن اٹھے تو میں نے کہا ابا جی سارے بانٹ دیے، کہا بانٹ دیے، تو میں نے کہا آپ کا کرتا پھٹا ہوا ہے 2 دینار رکھ لیتے تو کرتا تو لے لیتے، سارا پھٹ گیا ہے تو یہ نہیں کہا تو بتاتا تو میں رکھ لیتا۔ فرمانے لگے زین العابدین تو پہلے بتاتا تو میں سوچتا۔ یعنی فقیری اور فقیری میں سخاوت، یہ ہم تو صبح نکلتے ہیں شام تک کوٹھی کیسے بنانی ہے، کار کیسے بنانی ہے، فلانی جگہ پیسے انویسٹ کر لیں، وہاں پلاٹ سستا ہے پھر مہنگا ہو جائے گا، جلدی جلدی کریں، یہ مزاج نہیں ہے اہل بیت نبوت۔ حضرت مولا علی شیر خدا کوفے کی جامع مسجد کے کنارے پہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے زرہ خرید لو بھائی، یہ میں احد میں بھی لے کے گیا تھا، بدر میں بھی لے کے گیا تھا، خیبر میں بھی، خرید لو بڑی متبرک ہے۔ لوگوں نے کہا اتنی تبرک والی ہے تو بیچتے کیوں ہو، تو شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو، فرمانے لگے طامت پرانی ہو گئی ہے اور اتنی کہ اب پہ بند لگنے کی جگہ نہیں خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا۔ یہ کوئی فقر مجبوری والا نہیں، یہ پیار ہے فقیری سے۔ دوسری بات اچھی طرح یاد رکھنا، اہل بیت کا نا مصلی کے ساتھ بڑا مضبوط رشتہ ہے، اچھی طرح سمجھنا۔ ہماری آج گپ شپ بڑی لمبی ہے، لیکن اگر مصلی پہ بیٹھنا پڑے تو پیر صاحب کی خدمت کرنا اور ہے، لیکن پیر صاحب کا دیا وظیفہ پڑھنا یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں فلانی جگہ مرید ہوں آپ مجھے طالب کر لیں، تو بھئی ان کا شجرہ پڑھتے ہو، ان کے دیے وظائف پڑھتے ہو، ایک گھر میں آپ پورے نہیں آ رہے تو آپ کیا بات کرتے ہیں؟
ہمارا انداز نہیں کہ اللہ اللہ کرنے کا، گپ شپ اتنی مرضی لمبی کرا لی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں سارا دن محنت کرتی تھیں اور دنیا سو جاتی تھی تو پاک رسول کی پاک بیٹی مصلی بچھا لیتے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرمایا کرتے تھے امام حسین کی شہادت کے بعد فرماتے تھے ظالموں اس کو شہید کر دیا جنہیں میں جب بھی ملتا تھا انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا، نفلی روزے سے ہوتے تھے۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات امام حسین کے پاس عمر بن سعد آیا تو آگے کہنے لگا جی دو ہی باتیں ہیں، یا آپ جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے۔ تو آپ فرمانے لگے ایک رات کی مہلت دے دو، صبح بتاؤں گا۔ عمر بن سعد چلا گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے، عرض کرنے لگے حضور یہ بڑے دنیا دار لوگ ہیں، کیا سوء ظن کریں گے؟ آپ نے جو فیصلہ صبح کرنا ہے پتہ تو مجھے ابھی بھی ہے اس کا، تو رات کی گنجائش لینے کی کیا ضرورت تھی؟ بتا دیتے کہ جنگ ہی کرنی ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا سوچیں گے۔ تو امام حسین کی مقدس آنکھوں میں آنسو آئے، فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا۔ حضور بتلائیے، فرمایا میرے بھائی تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، ایک رات بچی ہے دل کرتا ہے رج رج کے اپنے رب کو سجدے کرو، اسے مناؤں، اس کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ تو اہل بیت کا خاص